متاثر ہو رہے ہیں اور رات گئے جو اعلان ہو گیا تو وہ اعلان کیا ہوا؟ وہ اعلان ہو گیا ہے جی پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اور اب جو قیمت سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ کر لیا تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ قیمت ہو گئی ہے جناب 293 روپے 94 پیسے. اس آپ 93 کے بجائے 294 کہہ دیں, ٹوٹل فلی کر لیں 294 جیب ہو گیا ہے اور بس 6 مزید روپے باقی ہیں اس کو 300 میں جانے کے, جس کے لیے بس کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں خدشہ تو اس سے بھی اوپر کا ہے کیونکہ جس وقت آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے سبسڈی ختم کرنی ہے اور سیلز ٹیکس بھی اس پہ لگانا ہے تو خاکم بدن, لیکن ابھی تو شروعات ہی ہے. اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے لوگ تو کہیں گے اور لوگ بہت کچھ کہیں گے. ملک کے مختلف شہروں میں لوگ جو ہیں وہ پیٹرول کے اس اضافے پہ جو قیمت میں ہوا ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ڈیزل کے بھی پیسے بڑھے, جی 8 روپے 14 پیسے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی قیمت بڑھی تھی اور رمضان میں بھی ہم نے دیکھا, پھر اس کے بعد بالکل فوراً عید کے بعد بھی قیمت بڑھ گئی ہے تو 4 روپے 53 پیسے جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. گھبرانے کی بات یہ ہے کہ یہ فل سٹاپ نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ نے سیلز ٹیکس بھی بڑھے گا, آپ کو سیلز ٹیکس بھی اس پہ بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سبسڈی ختم کریں گے تو پھر اس پہ بھی وہ اضافی بوجھ. اچھا, اب ظاہر ایسے میں جب اس طریقے کے اعلانات ہوتے ہیں, ظاہر رات گئی اعلان ہوتا ہے کیونکہ نئی ڈیٹ سے اطلاق ہونا ہوتا ہے 12 بجے سے, اب اس پر جو رد عمل آتا ہے شہریوں کا وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ نہیں کہہ سکتے بول کے کیا کریں گے, ہونا کیا یا تو ہونا کیا کہ اس پہ کچھ ہو رہا ہو. سر میں کیا بولیں, ہم تو کچھ نہیں بول پا رہے. کوئی نہیں ایسے بڑھایا یار, کیا بولے ان کو بندہ, پتا نہیں سر اس بارے میں تو کارڈ یوز کر رہا ہوں, میرے کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں. بھائی جان مہنگائی تو ہوئی ہے, اب کیا بول سکتے ہیں, اس میں کر رہے ہیں گزارا جیسے کر رہے تھے. تو کم ہے 4 روپے 53 روپے پیسے, ویسے بتا رہا ہوں, یہ تو اور ہونا چاہیے, کم ہے 453 روپے بڑھنا چاہیے. یہ عوام کراچی کی عوام ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. روٹی سستی کر کے پیٹرول مہنگا کرنے کا کیا فائدہ ان کو ہوا؟ بات تو وہیں آ گئی, کان ادھر سے نہیں پکڑا ادھر سے پکڑ لیا. پیٹرول سر یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ, ہر بار زیادتی کرتے ہیں, ہر جو بھی آتا ہے وہ بھی زیادتی, یہ بھی ان سے بڑھ کے, مطلب کس سے ہم کوآپریٹ کریں. برائے مہربانی یہ پیٹرول کا اور جو ہوتا ہے یہ آٹے چینے کا یہ بحران ہے, اس کو کم کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. تو عوام کی رائے آپ نے سن لی. ایک شہری تو اتنے زیادہ دل برداشتہ تھے, وہی کہہ رہے تھے کہ یہ کم ہے, اس کو آپ 400 پر لے جائیں, کم ہے یہ. اور وہ اس کو مطلب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت لوگوں کے دل جلے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کے کامنٹس بیچارے اب اس معاملے پہ آ گئے ہیں کہ آپ کہیں گے بھی تو کیا کریں گے, تو پھر اگر بڑھانا ہے تو ایک ساتھ ہی بڑھا دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نہ صرف مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اب اپنی منمانی پہ آ جاتے ہیں. تو اب آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں ہڑتال پہ, ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی ہم بند کر رہے ہیں اور ناپ تول کی کمی کے خلاف آج سے جو ہے وہ گلگت بلتستان, راول پنڈی اور ملک کے تمام ہوائی اڈے, ان کو بھی پیٹرولیم کی مصنوعات کی سپلائی نہیں کی جائے گی. یہ بتائیں, آپ سوچیں اس سے ایک نیا بحران کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایسوسی ایشن کا مزید آگے ہی کہنا ہے, اب ان کے یہ مطالبات ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات جب تک منظور نہیں کیے جاتے ہم سپلائی معطل رکھیں گے. اور ایسوسی ایشن آگے یہ کہتی ہے کہ پی ایس او حکام اور ڈی سی اسلام آباد کو ہم نے نوٹس بھجوائے لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اور ایسوسی ایشن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی جو میٹرائزڈ سسٹم کے تحت بھرائی کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے. واٹ از میٹرائزڈ سسٹم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جاننا. اور ایسی سچویشن میں جب پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری ہے اور پھر دوسرا یہ کہ پیٹرول کے پرائز بھی بڑھ گئے ہیں, ایسے میں اور پھر جو ادارے خاص طور پہ جو اگر ہوائی اڈوں کو سپلائی معطل ہوگی تو وہاں کیا سچویشن ہوگی. پی آئی اے آلریڈی خسارے میں ہے, پرائیویٹائزیشن کے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا اہم ایشو بن سکتا ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی نا صدف کے میٹرائز سسٹم, اس وقت جو ہے وہ مینولی پیٹرول کا جو ہے وہ ناپ تول کی جاتی ہے, جو گیج سسٹم ہے اس سے کیا جاتا ہے. آپ نے فیول پمپس پہ دیکھے بھی ہوں گے,
नाउ जो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप मीटराइज सिस्टम से भराई करें, ताकि इसमें खदशा ये होता है कि जो गेज सिस्टम होता है मैनुअल, उसमें नापतोल ऊपर नीचे हो सकता है, मीटराइज में ये नहीं होता है। लेकिन अब कब निकलता है, और इसके साथ साथ जो है वो जो टैंकर वाला है उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ता है। ऐसी बात है, आपके जो है वो टैंक में तो कम आया, लेकिन यू हैव टू पे द सेम अमाउंट। तो अब सिचुएशन ये है कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ चुके हैं, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल पे जा चुके हैं, अवाम का सब्र का पैमाना एक बार लबरेज हो चुका है, लेकिन यहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगी। बस हम कहते हैं, बस क्या कह सकते हैं, अवाम पहले ही, और आपने कल भी हमने आपको बताया था कि ईद पे कितनी शॉपिंग की है, 70% तो सामान खरीदा ही नहीं गया है। दुकानदार ताजिर ये बता रहे हैं वो खरीदारी नहीं हुई जो ईद पे हुआ करती थी बिकॉज ऑफ महंगाई। और महंगाई, इससे एक नया तूफान सामने आएगा महंगाई का, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं। अल्लाह रहम करे आने वाले दिनों में अवाम पर।